بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے ماہ رمضان اور قرآن۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن اور ماہ رمضان کا مقصد اور ہدف ایک ہے اور دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے، وہ ہے تقوی الہی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو حق تقاتہ، اور ایسا تقوی اختیار کرو کہ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے یا حق التقوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان عبودیت کو خالصاً، بندگی کو خالصاً پروردگار عالم کے لیے انجام دے، جو انانیت اور غفلت سے مخلوط نہ ہو، خالصاً پروردگار کے لیے وہ عبادت انجام دی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقوی کے بارے میں ایک کلی مفہوم ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، لیکن عملی طور پر ہر چیز کا تقوی الگ ہے۔ جیسا کہ افراد کے اعتبار سے بھی تقوی الگ الگ ہے، ہر شخص کا تقوی الگ ہے۔ جو بھی کوئی کام اپنا انجام دیتا ہے اس کو اپنے کام کے اعتبار سے تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو انسان کا ایک تقوی انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے۔ انفرادی تقوی ہر انسان کا جدا جدا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اشتراک ہیں، مشترک ہیں، چاہے آپ انفرادیت میں آ جائیں یا اجتماعیت میں آ جائیں۔ انفرادیت یا اجتماعیت کے اعتبار سے ہر انسان کے لیے کچھ چیزیں انتہائی ضروری ہیں پریکٹیکل طور پر، اور وہ عملی تقوی کہلائے گا۔ اب آپ پہچانیے گا ذرا کہ زبان کا تقوی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ چلے۔ زبان کا تقوی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، تہمت نہ لگائے، گالی نہ دے، کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہ کرے۔ علماء اخلاق بتاتے ہیں کہ 40 ایسے گناہ ہیں جو انسان زبان سے انجام دیتا ہے، اور معصوم نے بتایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو بس زبان کا تقوی یہ ہوا کہ مشیت خدا کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ اسی طرح سے کان کا تقوی ہے۔ کان کا تقوی یہ ہے کہ وہ انسان چیز سنے جس کو خدا چاہتا ہے، یعنی قرآن سنے، حدیث سنے، اچھی باتیں سنے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی الہی اختیار کرے اور برے چیزوں کو سننے سے پرہیز کرے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ گانا ہو، چاہے جس طرح کی بھی کوئی بھی جو حرام چیز ہے اسے نہ سنے۔ یہ ہے کان کا تقوی۔ اسی طرح سے آنکھ کا تقوی۔ آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ انسان جائز چیز کو دیکھے اور ناجائز چیز سے پرہیز کرے۔ اب اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے۔ تو انسان کا تقوی آنکھ کا یہ ہے کہ انسان جب میڈیا پر بھی ہو اور تنہائی میں بھی موبائل یوز کر رہا ہو تو اس کی آنکھ وہی دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، ورنہ سامنے کوئی چیز آ جانا اچانک یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اسے دیکھتے رہنا یا رک کر اسے دیکھنے لگ جانا یہ آنکھ کے تقوی کے برخلاف ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ انسان کا آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ وہ حرام چیزوں کو نہ دیکھے اور نہ محرم کو بھی غلط نظر سے نہ دیکھے۔ اب آئیے اسی طرح سے ہاتھ کا تقوی۔ ہاتھ کا تقوی کیا ہے؟ ہاتھ کا تقوی یہ ہے کہ کسی مظلوم کا حق نہ چھینے، کسی مظلوم پر ظلم نہ کرے، کسی یتیم کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو یہ ہے ہاتھ کا تقوی۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اعضاء و جوارح تقوی الہی بن جاتے ہیں جب انسان ان چیزوں کے اوپر پرہیز کرتا ہے۔ لیکن آئیں سب سے عظیم ترین تقوی جو بہت زیادہ اہم ہے اور جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ ہے ذہنی تقوی۔ انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے بھی متقی ہو جائے اور کسی کے بارے میں نہ غلط سوچے، نہ غلط خیال ذہنوں میں آنے دے، اور اپنے ذہن کو ہمیشہ مطیع پروردگار بنا کے رکھے،
اور ہمیشہ یہ سوچے کہ پروردگار کی خاطر مجھے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، یعنی گناہ نہ کرے بلکہ گناہ کا تصور بھی نہ کرے۔ یہ ہے ذہنی تقوی۔ اور معصوم یہ فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کی ایک وجہ علماء بتاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، یہ ایک صرف اور صرف راز ہوتا ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ تو یہ ہے انسان کی نیت کا تقوی۔ اب انسان اپنی نیت کے اعتبار سے یہ ہے کہ نہ کسی کا برا سوچے، نہ کسی کے بارے میں برا خیال آئے، اور اپنے آپ کو مطیع پروردگار بنا کر رکھے۔ اب اس طرح کا جب انسان ذہنی تقوی اختیار کرتا ہے اور کمال تقوی تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے جیسے روشنی کے درجے ہوتے ہیں، آپ گھر میں بلب لگاتے ہیں، مثلا ایک ہے 100 واٹ کا، اور اس سے بڑھ کر مثلا 500 کا، 1000 کا، اور یا سورج کی روشنی، یہ سب کی سب روشنی کہلاتی ہے، لیکن اس کے اندر درجہ بندی ہے۔ اسی طرح سے تقوی کے اندر بھی درجہ بندی ہے، کوئی پہلے درجے کا متقی ہے، کوئی دوسرے درجے کا متقی ہے۔ تو انسان جیسے جیسے تقوی الہی زیادہ اختیار کرتا جاتا ہے، اسی طرح سے بلند مرتبہ پاتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی تقوی جب کمال کو پہنچتا ہے اور یہ تجسم اختیار کرتا ہے تو یہ وجود معصوم میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اس شخص کو کہ جو تقوی کی کمال تک پہنچ جاتا ہے، یہ تقوی اسے معصوم بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اب ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر روز کوشش کرے کہ تقوی کے درجات میں بلندی حاصل کرتا رہے اور تقوی کا سفر کمال کی طرف جاری و ساری رکھے۔ اب عزیزان محترم، یہی ماہ رمضان اور قرآن جب اسی طرح سے انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا چلا جائے گا اور تقوی کے مراحل طے کرتا چلا جائے گا، تو آخر میں انشاءاللہ تعالی پروردگار کی طرف سے جو انسان کو تحفہ ملنے والا ہے وہ ہے امام المتقین، کیونکہ پروردگار کی طرف سے متقین کا جو امام مقرر ہیں وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کا تقوی الہی بڑھتا چلا جاتا ہے، امام المتقین کا موتی بنتا چلا جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو جوانہی اور جوارحی پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقوی الہی اختیار کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔